زباں جب ہم سے کھلتی ہے تو دل تھام لیتا ہوں، زباں جب ہم سے کھلتی ہے تو دل تھام لیتا ہوں، خدا کے بعد محبوب خدا کا نام لیتا ہوں۔ اللہ پاک کے ببرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس خالق ازل کے لیے، درود لامحدود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آج 4 رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں القلم چینل کی خصوصی رمضان نشریات مرحبا رمضان لے کر حاضر خدمت ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد جواد راجپوت۔ ناظرین کرام، 3 رمضان المبارک یوم وصال سیدہ طیبہ عابدہ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے وصال ہے آج 3 رمضان المبارک کی ہماری یہ نشریات ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہوگا۔ بے شمار احادیث موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک اپنی تمام تر تجلیات، برکات، رحمتوں کے ساتھ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر آیا۔ اللہ رب العزت اس مہینے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بڑھتے ہیں آج کی اس ٹرانسمیشن کے مہمانوں کی طرف۔ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے حافظ محسن علی صاحب، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا۔ انہی کے ساتھ حافظ ابرار صاحب تشریف لائے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف آوری کا۔ انہی کے ساتھ ارسلان قادری صاحب تشریف لائے، میں آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز حافظ محسن صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ آیت بینات سے ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ضل صاحبكم وما غوى، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، سبحان اللہ۔ علمه شديد القوى، سبحان اللہ۔ إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة
واہ واہ سبحان اللہ احسن ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى سبحان اللہ وهو بالأفق الأعلى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. حمد باری تعالیٰ سے آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. حمد باری تعالیٰ سماعت فرمائے. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسماں مولا، یہ زمین اور یہ آسماں تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، تیرے در سے کہاں جائے ہم، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا اور رکھتا ہے سب کا بھرم. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. بے کسوں کو سہارا ملے مولا، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے سب کے غم. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. بھول بیٹھے ہیں تیرا کہاں مولا، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہاں، تو نے قرآن میں جو کہا، آج بکھرے ہیں ہم اس طرح جیسے کوئی لڑی ہو بکھری. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم،
میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ ارسلان قادری صاحب کی طرف سفر کروں گا۔ ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مرحبا رمضان ٹرانسمیشن، بالخصوص محمد جاوید راجپوت بھائی کو، جنہوں نے خوبصورت یہ پلیٹ فارم آپ نے سجایا۔ اللہ پاک سے دعا اللہ پاک آپ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ آپ کے عمر میں لاسانی برکت عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہم کو رحمان سے جو ملا، ہم کو رحمان سے جو ملا، اس محمد کی کیا بات ہے، میرے آقا کی کیا بات ہے، میرے آقا کی کیا بات ہے۔ لطف آ جائے یار۔ میرے آقا کی کیا بات ہے، میرے آقا کی کیا بات ہے، ہم کو رحمان سے جو ملا، اس محمد کی کیا بات ہے، جس کے بائی علی مرتضیٰ، جس کے بائی علی مرتضیٰ، اس محمد کی کیا بات ہے، میرے آقا کی کیا بات ہے، میرے آقا کی کیا بات ہے۔ سیدہ آمنہ جن کی ماں، جن کی زوجہ ختیجہ بنی، سیدہ آمنہ جن کی ماں، جن کی زوجہ ختیجہ بنی، جن کی بیٹی ہوئی فاطمہ، جن کی بیٹی ہوئی فاطمہ، اس محمد کی کیا بات ہے، میرے آقا کی کیا بات ہے، میرے آقا کی کیا بات ہے۔ آج بھی اس بات کا رولا ہے کہ حضور نور ہیں یا بشر۔ توجہ۔ لوگ آئے بہت ڈھونڈنے، آخر کار سب تھک گئے، لوگ آئے بہت ڈھونڈنے، آخر کار سب تھک گئے، جس کا سایہ بھی نہ مل سکا، جس کا سایہ بھی نہ مل سکا، اس محمد کی کیا بات ہے، میرے آقا کی کیا بات ہے، میرے آقا کی کیا بات ہے۔ کافروں کی سزا کے لیے، لا الہ کی بقا کے لیے، کافروں کی سزا کے لیے، لا الہ کی بقا کے لیے، جس کا شبیر کربل چلا، جس کا شبیر کربل چلا، اس محمد کی کیا بات ہے، میرے آقا
آقا کی کیا بات ہے، میرے آقا کی کیا بات ہے، ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے، میرے آقا کی کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ، اپنے موضوع کی طرف بڑھوں گا اس اشعار کے ساتھ کہ کرم کا مخزن عطا کا مرکز، کرم کا مخزن سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، ارے میں بھلا کسی سے کیوں مانگوں، مجھ کو تو سیدہ زہرا کے لال دیتے ہیں۔ اسی اشعار کے ساتھ میں محمد صبور رضا صاحب کی طرف سفر کروں گا۔ بتائیے گا جی کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے خاتون جنت سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ سیدہ بی فاطمۃ الزہرا، ان کا درس حیا کیا ہے، اس پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں، اور آپ کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے سیدہ کائنات، ملکہ کونین، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے اس یوم کی وساطت سے آپ نے یہ پروگرام انعقاد پذیر کیا۔ اللہ رب العالمین آپ کو آج کے اس پروگرام کی انعقاد کرنے پہ رب تعالیٰ دن دگنی رات چگنی مزید ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اور آج کے اس دن کی وساطت سے سیدہ کائنات، ملکہ کونین، سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا، آپ کے درس حیا کے بارے میں سوال کیا، تو یاد رکھیں کہ آج کل کا ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے آج کل کی سوشل میڈیا اور جو ٹی وی ڈرامے خاص طور پہ ہیں، ان کو دیکھنے کی وجہ سے آج کل ہمارا معاشرہ ایک زبوں حالی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کی جو ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے کم تری کی طرف جا رہا ہے، جس کا حال روزانہ برا سے برا ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر شرم و حیا ختم ہو چکی ہے، اور ہماری خاص طور پہ جو خواتین ہیں انہوں نے اپنا آئیڈیل کسی اور کو چن لیا ہے۔ ہمارا یہ شعار بن چکا ہے، خاص طور پہ جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، کوئی ایونٹس ہوتے ہیں، تو ان پہ یہ شعار بن چکا ہے کہ ہماری خاص طور پہ عورتوں کا یہ شعار بن چکا ہے کہ وہ وہاں پہ بے پردگی بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ دن بدن ترقی کرنے کی وجہ سے زوال پذیر ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیں عروج پانے کے لیے، ہمیں مسلمانوں کو خاص طور پہ رب کے ہاں قریب تر ہونے کے لیے، ہمیں دنیا کی جس خاتون کا دامن تھامنا ہوگا وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ کا شرم و حیا کا جو درس ہے، جو آپ کی زندگی ہے، جو آپ کی سیرت ہے، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے کس طرح شرم و حیا کا پیکر بن کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔
سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کے بارے میں تو جب بھی ویسے شرم و حیا کی بات آتی ہے، جب شرم و حیا کا درس دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جس کائنات کی عورت کی طرف ذہن جاتا ہے وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ ہیں۔ تو آپ کی ساری زندگی، آپ کی سیرت ہمیں شرم و حیا کا پیکر نظر آتی ہے، ہمیں شرم و حیا کا درس دیتی ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی اس قدر شرم و حیا کا پیکر بن کے گزاری کہ اعلیٰ حضرت آپ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں کہ جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ کیونکہ سیدہ کائنات آپ نے اس قدر شرم و حیا کا اہتمام کیا، اس قدر آپ نے پردہ داری کا اہتمام کیا کہ آپ کے سر کے بالوں کو کبھی سورج اور چاند نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے اس قدر اپنے چادر کا، اپنے پردہ داری کا یہ اہتمام کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمۃ الزہرا نے اس قدر شرم و حیا کا پیکر بن کر اپنی زندگی گزاری ہے کہ آپ نے شرم و حیا کا پیکر بن کے زندگی گزاری ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کی آل پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ یعنی وجہ کیا ہوئی کہ سیدہ کائنات نے اس قدر شرم و حیا کا پیکر بن کے اپنی زندگی کو گزارا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کی آل و اولاد پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی ساری زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو بس لمبی ہے، ہر قدم پہ ہمیں تو شرم و حیا کی پیکر نظر آتی ہیں۔ ملکہ کونین قدم قدم پہ سیرت کا ہر لمحہ ہمیں شرم و حیا کا درس دیتا ہے، مگر حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے اپنی زندگی میں اس قدر شرم و حیا کی پاسداری کی، اور پھر جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ میری میت کو، میرے جنازے کو دن کے وقت میں نہیں نکالنا بلکہ رات کے وقت میں نکالنا ہے۔ میرے جنازے کو جب اٹھایا جائے گا تو رات کے وقت میں نکالنا ہے، تاکہ میرے میت کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ سیدہ کائنات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا سے جب آپ نے پردہ فرما لیا تو آپ کے جانے کے بعد سیدہ کائنات نے اپنے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک صرف ایک بار آپ مسکرائی تھی، اور اس مسکرانے کی وجہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ام امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ سیدہ کائنات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہر وقت غم کا شکار رہتی تھی، ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ تو ایک بار آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے بابا دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اب مجھے ہر وقت اس چیز کا غم رہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں تو اپنے اوپر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دی، مگر جب میں دنیا سے جاؤں گی تو میرے پردہ فرمانے کے بعد میری جب موت آئے گی تو اس کے بعد مجھے یہ خطرہ لاحق ہو رہا ہے کہ مجھ پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے
آپ سے عرض کیا کہ ایک قبیلے میں جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ان کا یہ رواج ہے کہ وہ میت کے اوپر کچھ لکڑیاں رکھ کے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، اور پھر آپ نے وہ پورا اہتمام کر کے وہ ڈولی نما بنا کے آپ کو دکھایا، تو تب فرماتی ہیں کہ سیدہ کائنات اس وقت مسکرا دیں۔ آپ نے مسکرا کر پھر فرمایا کہ میرا جنازہ اسی طرح اٹھایا جائے، یعنی میرے جنازے کا اہتمام اس طرح کیا جائے، یعنی جب میری میت کو رکھا جائے تو اس کے اوپر ڈولی نما بنا کر لکڑیاں رکھنے کے بعد اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے تاکہ کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ یہ ہمیں سیدہ کائنات کا آپ کی زندگی سے، آپ کی سیرت سے درس حیا ملتا ہے، اور آپ نے اپنی ساری زندگی اس حیا کی پاسداری میں گزاری، جس وجہ سے روایات میں آتا ہے کہ ملکہ کونین جس وقت میدان محشر میں آئیں گی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام آئے گا، یہ محشر کے میدان والے سب کو یہ حکم ہوگا کہ سب اپنی نظروں کو نیچا کر لیں کہ ملکہ کائنات اب بھی ان کا گزر ہونے والا ہے۔ تو یہ آپ کی زندگی میں آپ نے اس قدر حیا کی پاسداری کی ہے، اور ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہم نے اپنا آئیڈیل کسی اور کو نہیں بنانا، بلکہ کائنات میں جو سب سے حسین عورت ہیں، کیونکہ سیدہ کائنات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھی، اور آقا کریم دنیا کے سب حسینوں سے زیادہ حسین ہیں۔ تو دنیا کی جو حسین ترین جو خواتین ہیں، جو دنیا کی عورتوں کی بھی سردار ہیں اور جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے درس حیا کو اپنائیں۔ ہماری خواتین کو بھی چاہیے کہ ان کے درس حیا کو اپنائیں، اس کا مطالعہ کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر ایک بہت خوبصورت انقلاب برپا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیدہ کائنات کی زندگی کے مطابق ہماری خواتین کو بھی اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ میں ارسلان قادری صاحب کی طرف سفر کروں گا، ہمیں کیا کلام سنانا چاہیے؟ جی بی بی پاک کی بارگاہ میں چند اشعار۔ کتنی بلند آپ کی ہے شان فاطمہ، کتنی بلند آپ کی ہے شان فاطمہ، کتنی بلند آپ کی ہے شان فاطمہ۔ تمام یہ باپ اپنی حاضری لگوا لیں۔ کتنی بلند آپ کی ہے شان فاطمہ، کتنی بلند آپ کی ہے شان فاطمہ، شان فاطمہ۔ جانے جہاں کی آپ ہے دل جان فاطمہ، جانے جہاں کی آپ ہے دل جان فاطمہ۔ استاد جی نے جس جہاں پہ بات چھوڑی اسی سے ہاں، کوثر کی پاک آیت اتری ہے اس لیے، کوثر کی پاک آیت اتری ہے اس لیے، ہے مدح خوان آپ کا قرآن فاطمہ، ہے مدح خوان آپ کا قرآن فاطمہ۔ شہزادے آپ کے ہیں خلد بری کے شاہ، شہزادے آپ کے ہیں خلد بری کے شاہ، بابا ہے انبیاء کے سلطان فاطمہ، بابا ہے انبیاء کے سلطان فاطمہ۔ تیرے ہی گھر کا صدقہ ہے، تیرے ہی گھر کا صدقہ ہے یہ قائم جہاں،
اسلام پہ ہے آپ کے احسان فاطمہ، اسلام پہ ہے آپ کے احسان فاطمہ، کاوش مجھے ملی ہے چوکٹ جو زہرا کی، کاوش مجھے ملی ہے چوکٹ جو زہرا کی، بخشش کا بس ہے سامان فاطمہ، بخشش کا بس یہ ہے سامان فاطمہ۔ سماعت فرمائیے آخری شعر۔ ہاں بٹتا ہے فیض آپ کا دنیا میں ہر جگہ، بٹتا ہے فیض آپ کا دنیا میں ہر جگہ، کونین میں سادات کی پہچان فاطمہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ارسلان قادری صاحب منقبت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ آخر میں دوبارہ اپنے اسلامک اسکالر کی طرف سفر کروں گا۔ خاتون جنت کا ذوق عبادت کیا ہے، اس پر بھی آخر میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ کائنات، ملکہ کونین، سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یوں تو آپ کی ساری زندگی ہمارے لیے ہر طرح کا درس دیتی ہے۔ حیا کا پیکر اگر دیکھنا ہو تو سیدہ کائنات کی زندگی نظر آتی ہے۔ اگر ہم دنیا میں جتنی بھی عبادت گزار عورتیں گزری ہیں ان میں اگر نظر دوڑائیں تو ہماری نظر پھر بھی ملکہ کونین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ پڑتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ ہم نے جو انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے، ان کی پیدائش کا مقصد صرف ایک ہی ہے، وہ کیا ہے کہ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ تو سیدہ کائنات